عاشقان رسول، جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہمارے بزرگ، اساتذہ، ماں باپ یا پیر و مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیاوی اور اخروی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس صفت سے محروم ہوتا ہے وہ ان نعمتوں کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ یقیناً ادب ہی انسان کو ممتاز بناتا ہے۔ جس طرح ریت کے ذروں میں موتی اپنی چمک اور اہمیت نہیں کھوتا، اسی طرح با ادب شخص بھی لوگوں میں اپنی شناخت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے، اس کے بدلے میں اللہ کریم کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے۔ تو یہ عاشقان رسول، اسلامی معاشرے کی انفرادیت اور خصوصیت ہے کہ وہ بوڑھوں اور ضعیفوں کو بھی بلندیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو گھر سے نکال دینے اور انہیں کسی اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دینے کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اس نے جوانوں کو بوڑھوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے اور ان کی عزت و مقام کی حفاظت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک اور جگہ نقل ہے کہ کسی شخص نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، میں فاقے کا شکار رہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا۔